امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بنی ثقیف کا شخص حارث بن کلدہ بڑا نامور طبیب تھا، اور وہ نبی اکرم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کہا، محمد، میں نے سنا ہے کہ تم نعوذ باللہ پاگل ہو گئے ہو۔ میں تمہارے علاج کے لیے آیا ہوں، اور میں نے تجھ سے قبل بہت سے پاگلوں کا علاج کیا ہے اور وہ میرے علاج سے تندرست ہو گئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حارث، پاگلوں کے سے کام تم کر رہے ہو اور الٹا مجھے پاگل کہتے ہو۔ حارث نے کہا، میں نے بھلا پاگلوں جیسا کون سا کام کیا؟ آپ نے فرمایا، کیا یہ تمہارا پاگل پن نہیں کہ تو نے کسی تحقیق کے بغیر اور میرا صدق و کذب جانے بغیر مجھ پر پاگل پن کا الزام عائد کیا ہے؟ حارث نے کہا، میں آپ کا کذب و جنون تو آپ کے نبوت کے دعوے سے ہی سمجھ گیا، اور آپ کے جنون کا مجھے اس لیے یقین بھی ہو گیا ہے کہ آپ وہ دعوے کرتے ہیں جو آپ کے اختیار سے بھی باہر ہیں۔ حضرت نے فرمایا، یہی بات تو تیرے پاگل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ تو نے ابھی تک مجھ سے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، اور میں ابھی تک تیرے سامنے معجزہ لانے سے قاصر بھی تو نہیں ہوا۔ اس کے باوجود تو نے مجھ پر جنون کا الزام عائد کر دیا۔ حارث نے کہا، آپ نے درست کہا، میں ابھی آپ سے ایک نشان طلب کرتا ہوں۔ اگر آپ نے مجھے وہ معجزہ دکھا دیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ واقعی نبی ہیں، اور اگر آپ وہ معجزہ نہیں دکھاتے، قاصر رہے، تو میں سمجھوں گا نعوذ باللہ پاگل ہیں۔ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ اس سامنے کھڑے ہوئے بڑے درخت کو حکم دیں کہ وہ اپنا مقام چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے۔ اگر وہ درخت آپ کے پاس چلا آیا تو میں جان لوں گا کہ آپ نبی ہیں، اور میں خود بھی آپ کی نبوت کی گواہی دوں گا، ورنہ مجنون ہے۔ رسول اکرم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اس درخت کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کی دیر تھی کہ اس درخت نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، اور اس کی جڑیں زمین کو چیرتی ہوئی آپ کی طرف چلنے لگیں، اور کچھ ہی لمحات میں وہ درخت آپ کے سامنے آ گیا، اور فصیح زبان میں اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، کوئی اور فرمان ہو تو بھی میں تعمیل کے لیے آمادہ ہوں۔ رسول خدا نے درخت سے فرمایا، میں نے تجھے اپنے پاس اس لیے بلایا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تو اللہ کی توحید اور میری نبوت اور میرے بعد علی کی امامت و ولایت کی گواہی دے، اور یہ گواہی دے کہ علی میرا ناصر، میرا بازو، میرا پشت پناہ اور میرا فخر ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو اللہ کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ حضرت کا حکم پا کر درخت نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ ترجمہ مکمل، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، وہ واحد لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ قیامت تک کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے آپ کو اپنے اذن سے اپنا داعی اور سراج منیر بنا کر روانہ کیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا ابن علی آپ کا دین میں بھائی ہے، اور وہ خلق خدا میں سب سے بڑا دیندار ہے، اور اسلام میں اس کا سب سے زیادہ حصہ ہے، اور وہ آپ کا مددگار، پشت پناہ اور آپ کے دشمنوں کو مٹانے والا، اور آپ کے دوستوں کا مددگار، آپ کے علوم کا دروازہ اور آپ کا امین ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے جو دوست اس سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے دشمنوں سے بیزاری کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے، اور آپ کے جو دشمن علی کے دوستوں سے دشمنی اور علی کے دشمنوں سے دوستی رکھیں گے، وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن کلدہ کی طرف دیکھ کر فرمایا، حارث جو ایسے افعال بجا لائے، کیا وہ پاگل ہوتا ہے؟ حارث نے کہا، ہرگز نہیں یا رسول اللہ۔ پھر اس نے توحید اور رسالت کا کلمہ پڑھا، اور وہ ایک اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ والسلام۔